معزز ناظرین السلام علیکم، ویلکم ٹو ورد نالج۔ ناظرین، خلافت عثمانیہ کی تاریخ میں ہم نے عثمان غازی پر مبنی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں، لنک ڈسکرپشن میں دی جا رہی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو سلطان مراد اول کے بارے میں۔ آج کی ویڈیو نہ صرف تاریخ کے لحاظ سے بلکہ تاریخ کی کتابوں میں ایسے الفاظ جو کبھی بیان نہیں کیے جاتے، ادھر ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ سلطنت عثمانیہ عالم اسلام کی سب سے عظیم اور طویل ترین سلطنت تھی۔ اس نے 650 سال تک دنیا میں حکمرانی کی۔ اس سلطنت کی حکومت 3 براعظموں یورپ، ایشیا اور افریقہ پر محیط تھی۔ یہ عالم اسلام کی واحد سلطنت تھی جس نے براعظم یورپ سے عظیم ترین فتوحات کیں، اور آج بھی یورپ میں مسلمانوں کی آبادیاں اسی سلطنت کی نیک یادوں میں سے ایک ہیں، جن میں البانیہ، مقدونیہ، کوسو اور بوسنیا اہم ہیں۔ اس سلطنت کے دور 621 ہجری سے بمطابق 1223 عیسوی تا 1342 ہجری بمطابق 1924 عیسوی ہے۔ اس خاندان کو ہم 4 ادوار میں تقسیم کرتے ہیں۔ ابتدائی دور: یہ دور ارطغرل سے شروع ہو کر مراد اول تک چلتا ہے، جس میں یہ حکمران کہلاتے تھے لیکن کوئی خاص لقب اختیار نہیں کیا تھا۔ سلطانی دور: اس دور میں بایزید اول نے سلطان کا لقب اختیار کیا اور 5 اہم حکمران اس دور میں گزرے ہیں۔ محمد اول، مراد دوم، محمد فاتح اور بایزید دوم ہیں۔ خلافت عثمانیہ کا آغاز: اس دور میں خلافت اسلامیہ وقت عباسی خاندان کے پاس تھی۔ سلطنت عثمانیہ کے فرمانروا سلیم اول کو منتقل ہو گئی اور اس طرح یہ حکومت سلطنت عثمانیہ سے خلافت عثمانیہ میں تبدیل ہو گئی، اور اس دور کے 2 اہم حکمران سلیم اول اور سلیمان اعظم ہیں۔ زوال کا دور: چوتھے دور میں یہ حکومت زوال کا شکار رہی اور یہ دور سلیم ثانی سے شروع ہو کر آخری خلیفہ عبد المجید ثانی تک رہی، اور یہ دور 974 ہجری بمطابق 1576 عیسوی تا 1342 ہجری بمطابق 1924 عیسوی تک محیط ہے۔ اس دور میں کل 37 حکمران ہوئے۔ ابتدائی دور: جس زمانے میں برصغیر کے علاقے میں غیاث الدین بلبل اور علاء الدین خلجی کی حکومت کر رہے تھے، اس زمانے میں ایشیائی کوچک میں، جسے اناطولیہ اور ترکی بھی کہا جاتا ہے، ایک عظیم الشان سلطنت کی بنیاد مضبوط ہو رہی تھی۔ یہ آل عثمان کی سلطنت تھی، جسے سلطنت عثمانیہ اور دولت عثمانیہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس کے بانی کا نام عثمان خان تھا۔ یہ سلطنت اپنے عروج کے زمانے میں وسعت میں عربوں کی سلطنت کا مقابلہ کیا کرتی تھی، اور پائیدار اور استحکام کے لحاظ سے اسلامی تاریخ کی سب سے مستحکم اور پائیدار حکومت ثابت ہوئی۔ عثمانی نسلاً ترک تھے۔ ان کی حکومت قائم ہونے کا قصہ بڑا دلچسپ ہے۔ جب ہلاکو خان کے زمانے میں بغداد پر منگولوں نے قبضہ کر لیا تو چند سال بعد ان کی ایک فوج ایشیائی کوچک پر قابض ہوتی چلی گئی، شہر انقرہ کے قریب پہنچ گئی۔ یہاں کونیا کے سلیجوق سلطان نے ان کا مقابلہ کیا۔ اس وقت جب کہ دونوں میں لڑائی ہو رہی تھی، خانہ بدوش ترکوں کی ایک جماعت جس کا سردار ارطغرل تھا یہاں سے گزرا۔ ارطغرل نے دیکھا کہ ایک فوج تعداد میں زیادہ اور دوسری کم۔ ارطغرل کے پاس صرف 400 کے قریب سوار تھے، لیکن وہ کمزور فوج کی مدد کے لیے بڑھا اور اس زور سے حملہ کیا کہ طاقتور فوج کو شکست ہو گئی اور وہ بھاگ کھڑی ہوئی۔ یہ طاقتور فوج منگولوں کی تھی اور تعداد کمزور فوج سلجوقیوں کی تھی۔ اس دور کے اہم حکمرانوں کا تذکرہ ہم آپ کو آگے بتاتے ہیں، تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ عثمان خان 1299 میں بازنطینی سلطنت کا شہر بلیچک عثمان اول کے ہاتھوں میں فتح ہوا، اور یہ 1300 اور 1310 کی دہائی میں عثمانی ترکوں کے ہاتھوں میں فتح ہونے والے کئی شہروں اور قصبوں میں سے ایک تھا۔ عثمان نے قریبی ترک امارات اور قبیلوں کے خلاف بھی فتوحات حاصل کیں اور انہیں اپنی ریاست میں شامل کر لیا۔ بروسیہ 1326 عیسوی میں عثمان کے انتقال کے کچھ عرصے بعد فتح ہوا۔ اورخان اول سلطنت عثمانیہ کے دوسرے سلطان: عثمان کے بیٹے اورخان اول نے 1331 میں نیسیا اور 1337 عیسوی میں نکومیڈیا پر قبضہ کیا اور بروسا کو دارالحکومت قرار دیا۔ اورخان کے دور حکومت میں عثمانی سلطنت ایک منتظم ریاست کی صورت میں ابھرا، جس میں جدید کرنسی نظام حکومت اور نئی منظم فوج شامل تھیں۔ اورخان کے دور حکومت میں
عثمانی پہلی مرتبہ یورپ میں داخل ہوئے اور انہوں نے درہ دانیال کے کنارے پر واقع گیلی پولی کا شہر فتح کیا۔ اورکان کا انتقال 1360 میں ہوا اور اس نے اپنے جانشین اور بیٹے مراد اول کے لیے ایک ابھرتی ہوئی سلطنت چھوڑی۔ مراد اول سلطنت عثمانیہ کے تیسرے سلطان۔ مراد اول ہی پر ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے، اس لیے مراد اول کے بارے میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ مراد اول پیدائش 29 جون 1326 وفات 28 جون 1399 آپ نے 63 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کی وجہ وفات تیز دھار ہتھیار کا وار تھا۔ آپ کی مزار بورصہ میں ہے۔ آل عثمانی کو پہلی بار سلطنت عثمانیہ میں تبدیل کیا۔ انہوں نے 1383 میں سلطان کا لقب حاصل کیا۔ انہوں نے سلطنت کو 2 صوبوں انادولو اور رومیلی میں تقسیم کیا۔ ان کے دور حکومت میں موجودہ بلقانیہ کا دارالحکومت صوفیہ سلطنت عثمانیہ میں شامل ہوا۔ انہوں نے پہلی جنگ کوسوو میں بلقان کی مسیحی افراد کو شکست دی اور وہ جنگ کے خاتمے کے بعد ایک زخمی سرب فوجی کے حملے میں شہید ہوئے۔ آپ عثمانی خاندان کے تھے۔ آپ کے والد کا نام اورخان اول اور والدہ کا نام نیلوفر خاتون تھا۔ آپ کی اولاد بایزید یلدرم نفیسہ خاتون تھیں۔ آپ سلطنت عثمانیہ کے تیسرے بڑے حکمران تھے۔ آپ ایک نیک دل حکمران تھے۔ آپ کی حکومت میں بہت سی مراد اول پہلے حکمران تھے جنہوں نے مفتوحہ شہر ادرنہ کو دارالحکومت قرار دے کر یورپ میں عثمانی پیش قدمی کو مضبوط کیا اور بلقان کے بیشتر علاقے عثمانی قلمرون میں شامل کیا۔